الرجیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم تدبر القرآن کے سلسلے میں آج جس سورت کو دیکھیں گے اور اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے وہ ہے سورت نبا، اور قرآن پاک میں 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اگر آپ ترتیب دیکھیں جس ترتیب سے اس وقت یہ قرآن پاک میں ہے تو یہ 78 نمبر کی یہ سورت ہے۔ اس سورت کے اندر کیا ہے، بس کہہ لیجئے کہ کچھ اختلافی باتوں کا جواب۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سورت پہ غور و فکر کے بعد جو چیز آپ کو مجھے سمجھ آئے گی وہ کیا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جب اللہ اور اس کے رسول کی بات نئی سنائی دی جاتی ہے تو لوگ اختلافی جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت کیا حالات تھے۔ پہلا ہی جملہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہاں پہ پہلی بات پوری ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ وہ خبر کیا ہے، اس کا کیا انجام ہے جس کے بارے میں یہ چہمے گوئیاں کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے بڑا ہی انیوژل آغاز ہے سورت کا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ آپ اس کو امیجینیشن میں لائیے اس کلاس روم کے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں میں کہہ سکتا ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، تیسرا کہتا ہے ایسا نہیں ویسا نہیں، اور اتنے میں ادھر سے ٹیچر آتا ہے اور سب کو جھگڑتا دیکھ کر کہتا ہے عما یتساءلون، یہ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ یہ انداز ہے اس صورت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو پیغام دیا اس میں 3 بنیادی چیزیں تھیں، اور وہ تینوں ہی چیزیں اس دور کے لوگوں کے لیے بالکل نئی ہو چکی تھی، حالانکہ وہ لوگ خود کو مسلمان کہتے تھے۔ آج چھوٹی سی ایک چیز اور بھی سمجھ جائیے گا، اگر کبھی پہلے یہ بات آپ کے کانوں تک نہیں ٹکرائی۔ ہم اکثر بڑی رعونت سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی طرف آئے، مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی، یہی 2 لفظ بولتے ہیں نا، یا کفار یا مشرک۔ آج ہم یہی کہتے ہیں، لیکن جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تھے، اگر کوئی ان سے جا کر یہ 2 لفظ بول دیتا، او کافر، او مشرک، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر مقدمہ دائر کر دیتے، تم ہوتے کون ہو ہمیں کافر یا مشرک کہنے والے؟ تو پھر کون تھے وہ؟ اپنے دور کے مسلمان، لیکن بگڑے ہوئے مسلمان۔ یاد رکھیے کہ جتنے بھی نبوت کے سلسلے میں ملتے ہیں نا، کہیں سے اوپر جا کے ان کا سرا حضرت ابراہیم سے جڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یہ عزت دے دیتا ہے، وہ نیکیوں کا بیج ہوتے ہیں اور اس سے پھر بعد میں تناور درخت بنتے ہیں۔ جتنی بھی شاخیں ہوتی ہیں نا، وہ نیچے سے ایک ہی تنا اور ایک ہی جڑ ہوتی ہے۔ آپ جتنے بھی معروف و مشہور انبیاء کرام کے نام سنیں گے نا، کہیں نہ کہیں سے جا کر ان کی روٹ میں ابراہیم علیہ السلام کا نام ہوگا۔ اور میں اس پہ سوچتی ہوں کہ یہ سورۃ شورى میں ان کی مانگی بھی دعا وَاجْعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کی قبولیت ہے۔ ہم بھی اپنے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے بعد ہمارا ذکر خیر رکھنا۔ آتے ہوئے ایک ساتھی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، میں نے انہیں کہا میں کوئی بھی کام کرتی ہوں نا، چھوٹا بڑا جو بھی یہاں وہاں کا، میں یہ سوچ کے کرتی ہوں کہ میرے بعد اس کا کیا اثر ہوگا۔ آج تو میں ہوں، کچھ بھی گڑبڑ ہوئی چلیں کچھ نہ کچھ مل کے کر لیں گے، لیکن میں نہ رہی تو کوئی کام جو اب اس وقت کر رہے ہیں اس کو بہترین انداز سے کیسے نبھانا ہے۔ تو یاد رکھیے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کا ذکر خیر رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیسے ہوا؟ ہر مذہب، چلیے آپ کے میرے قریب 3 ہی مذہب ہیں، ایک تو ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں یعنی اسلام کو ماننے والے، یہودیت بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں، جیوز جوڈائزم، اور تیسرا مشہور مذہب ہے کرسچینٹی عیسائیت۔ یا یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے اتر کر آئے اور آپ نے ایک پیغام دیا. پہلی آیتیں قرآن کی جو نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. آپ سب جانتے ہیں سورۃ علق کی ابتدائی آیات ہیں. جس معاشرے میں یہ آیتیں اللہ کے نبی نے پڑھی تھی، وہ لوگ خود کو حضرت اسماعیل کی وجہ سے، حضرت اسماعیل کی لڑی سے تھے نا، اسماعیل کی وجہ سے ابراہیم سے جوڑتے تھے، خود کو مسلمان کہتے تھے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. تو عبداللہ تو مسلم نیم ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ کی والدہ کا نام آمنہ، آمنہ بھی مسلمان نام ہے. پھر آپ نے کئی دفعہ سیرت کی کتابوں میں بچپن میں یہ بات پڑھی اور سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، سردار تھے. سنا ہے نا، ہم سب نے بچپن سے یہ باتیں پڑھی ہیں. اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ستو گھولتے تھے اور بہت مہمان نواز تھے. تو یہ تو سارے مسلمانوں کے کام ہیں. تو پھر یاد رکھیے، اب جس بات پہ کہوں گی نا، اس پہ بعد میں جا کے غور کیجیے گا. یہ سب اپنے دور کے مسلمان لوگ تھے. بٹ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ گزرتے وقت کے ساتھ، انبیاء کرام کے دنیا سے جانے کے بعد، یہ رسمی اور رواجی مسلمان بن گئے. بڑی توجہ کی ضرورت ہے اس جملے کو سننے کے لیے، کیونکہ یہ جملہ کائنہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے، دکھ کے ساتھ کہنا پڑے گا لیکن it's true. جیسے آج ہمیں کوئی مشرک کہہ کے دیکھے، آج کوئی ہمیں کافر کہہ کے دیکھے، ہمیں کوئی منافق کہہ کے دیکھے، ہم اس کے بالوں کو پکڑیں گے. ہم کچھ بھی کریں لیکن ہمیں جتنا پیار مسلم لفظ سے کسی اور سے نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وقت کا نبی کچھ دور چلا جاتا ہے تو جیسے شمع سے دور جائے نا تو اندھیرا ہو جاتا ہے. تو وہ جو اصل دین ہوتا ہے نا، وہ چھپ جاتا ہے کتابوں میں، اور لوگ چند بیسک ریچولز کو کر کے خود کو مسلمان سمجھتے ہیں. تو مشرکین مکہ والے وہ اس دور کے مسلمان تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اپنے طریقے پہ، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، نیکی بدی کا تصور واضح تھا. لیکن جو دین کی اصل تھی نا، اس سے دور تھے. انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ چند ریچولز کو ادا کر لیں، دیٹس انف. اب چلیے، ہو گئی بات. 40 سال تک اللہ نے اپنے پیارے نبی کو انہی کے بیچ میں رکھا. وہ ایک معصوم بچہ جو بی بی آمنہ کے بطن سے آیا، اور پھر حلیمہ سعدیہ کے دودھ پیتا ہوا، اور پھر عبد المطلب کی کفالت سے گزر کے ابو طالب نے ان کا سارا زمانہ شباب دیکھا. مکہ والوں کے لیے وہ بچہ کوئی نیا نہیں تھا. آپ کا اخلاق اتنا خوبصورت تھا، آپ کا کردار اتنا خوبصورت تھا کہ مکہ والے آپ سے محبت کرتے تھے، جس کو آپ آج انگلش میں کہتے ہیں ایپل آف دا آئی. آنکھوں کا تارا تھے آپ، اور اتنا پیار، اور آپ کا کردار کتنا پیارا تھا، کہنے لگے صادق اور امین. آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، کیونکہ آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا، اور آپ کی زندگی میں خیانت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. 40 سال تک آپ کی ریپو بنی، آپ کی ریپوٹیشن بنی، آپ کا کریکٹر بنا. آج بھی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ دنیا کو یہ پیغام دیں جو اللہ کے نبی نے دیا، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں صادق اور امین کا ٹائٹل لینا پڑے گا. یاد رکھیے، جب تک لوگ آپ کو صادق نہیں سمجھیں گے، آپ کی زبان سے جتنا بڑا سچ بھی کیوں نہ سن لے، نہیں مانیں گے. کہیں گے بات سچی ہے پر کہنے والا جھوٹا ہے. اور جب تک ہم مسلمان دنیا کو امانت دار بن کے نہیں دکھیں گے نا، تو لوگ ہمارے پاس اپنی امانتیں کیا رکھیں گے. ہم نے ان کی امانت اپنے پاس رکھی ہے. خیر، کردار کی گواہی پہلے سے تھی. آپ کا کردار تھا ہی بڑا خوبصورت. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کہتے ہیں آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ. حضرت عائشہ سے کسی نے ایک موقع پہ پوچھا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ کہنے لگیں کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ. آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، یعنی آپ چلتے پھرتے قرآن تھے. تو پہلے شخصیت ہوتی ہے، یاد رکھیے. آپ بات نہیں سنتے، بات کیا ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھتے کہتا کون ہے. مکہ میں جتنے لوگ تھے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دشمنی نہیں تھی. یاد رکھیے، they love Prophet Muhammad peace be upon him, بٹ وہ ایز اے پروفٹ نہیں مانتے تھے، وہ محمد بن عبداللہ مانتے تھے، جس کو آج آپ کہیں ہمارے گھر کا بچہ، ہماری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا. اب ہوا کیا کہ جب انبیاء کرام
کی جو تعلیمات تھی وہ دور ہوئی نا، تو بیسک عقیدہ یعنی بیسک کریڈ آف اسلام جس کے 3 پلرز ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے اس ٹیبل کی 4 ٹانگیں ہیں نا. کئی دفعہ آپ نے آج کل ٹیبل دیکھیں، گول ٹیبل ہوتا ہے لیکن نیچے 3 ٹانگیں ہو سکتی ہیں نا. اس پاسبل. اسلام کے کریڈ کے 3 بیسک پلرز ہیں. ایک کو آپ کہتے ہیں توحید، ایک کو آپ کہتے ہیں رسالہ، اور تیسرے کو آپ کہتے ہیں ایمان بالآخرہ. اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ. دوسرا محمد رسول اللہ. اور تیسرا کیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَشَرٍّ يَرَهُ. اس دنیا میں آپ اور میں جو کچھ کر رہے ہیں، ہماری زندگی جس رستے سے گزر رہی ہے، ہر بول وہ تولا جا رہا ہے، ہر آنکھ کی دیکھی ہوئی چیز نوٹ ہو رہی ہے، اور کل قیامت کے دن ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَشَرٍّ يَرَهُ. مکہ والوں میں کیا ہوا؟ اب ذرا سا آپ، کیونکہ سورت تو آپ نے پڑھی ہوئی ابھی سی بار، اس کی تو 2 گھنٹے کی تفسیر بھی موجود ہے، بعد میں آپ کو لنک بھی دے دیں گے. لیکن آج جس غور و فکر اور تدبر کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، وہ نقطہ کیا ہے کہ جب لفظ مسلمان تو رہے لیکن بنیادی عقیدے میں ہی جھول پڑ جائے تو عمل چلا جاتا ہے. توحید اللہ ایک ہے، اس کو ریپلیس کر دیا تھا انہوں نے اپنے 5 خداؤں سے. مکہ والوں کے 5 تن پاک تھے، لات، منات، عزا، یعوق، یغوث اور نصر. سورۃ نوح میں ان کے نام بھی ہیں، اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. کہتے تھے یہ نیک بزرگ ہیں اور یہ ہمارے کام آئیں گے. آج میں توحید کو نہیں چھیڑتی کیونکہ یہاں آیت قیامت کی ہے. یعنی وہ کہتے ایک تھے اللہ ایک ہے، لیکن کہتے تھے وہ اوپر ہے. تو بھئی یہ کون ہے؟ ان کے مندر تھے، انہوں نے شبیہیں بنائی ہوئی تھی، اور وہاں جا کر ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے. تو کوئی جا کے پوچھتا بھئی یہ کون ہے؟ تو کہتے تھے کہ یہ اللہ تک ہماری بات پہنچاتے ہیں. اب یاد رکھیے گا، عقیدہ آخرت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. جب انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے شریک جو رکھے تو پھر اللہ کا تصور تھوڑا سا پیچھے چلا گیا. ایک ہے کہ آپ کو ایک چیز ملنی ہی ایک جگہ سے ہے، شہر میں ایک ہی دکان ہے جہاں سے ملتی ہے، اور دوسری یہ کہ وہاں سے نہیں لیکن ادھر ادھر سے بھی مل جاتی ہے اس جیسی. تو وہ دکان جو دور بھی ہے، مہنگی بھی ہے، ہو سکتا ہے ملے بھی نہ چیز، وہاں کم ہی لوگ جائیں گے. نہ نظر آنے والے خدا کو چھوڑ کر لوگ نظر آنے والے رنگ روپ اور کھیل تماشوں والے خداؤں کے آگے جھکنے لگتے ہیں. مکہ والوں کا یہی مسئلہ تھا. جب یہ پرابلم ہوئی تو پھر ہوا کیا؟ گاڈ جسٹ ایک سمبل بن گیا. کس بات کا؟ جو کام یہ ہمارے نیچے والے خدا نہیں کر سکتے وہ اوپر والے سے لیں گے. اب ہوا کیا اس کے بعد؟ عام جگہوں پہ ہوتے، خشکی پہ رہتے، اور جو بھی ساری باتیں ہوتی، یا لات اللہ کی مسز تھی. کل کے سبق میں پڑھایا میں نے کلاس میں، ہمارا آج کل ماشاءاللہ سبق چل رہا ہے سورۃ نحل کا. تو مکہ والوں نے گاڈ کی گوڈیسز بنائی ہوئی تھی، میل اینڈ فیمیل، مسٹر اینڈ مسز کا تصور. لفظ اللہ سے لات، لفظ المنان سے منات، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیارا نام العزیز، اس سے انہوں نے العزا بنائی ہوئی تھی. تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو کام نہیں کر سکیں گے نا، پہلے ہم ان کے پاس جاتے ہیں. اب کیا ہر بات پہ اللہ کو پکارے؟ چلو ٹھیک ہے. اب چلے گئے سمندر میں، کشتی دریا میں ڈولنے لگی. جب یہاں کشتیاں ڈولتی ان کی تو پھر کہتے وہ اوپر والے، اب یہ زمین والے نہیں آ سکتے، اب تو ہماری سن. بات سمجھے؟ بڑی مشکل میں پڑتے تو اللہ یاد آتا. عام چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں کیا ہوتا آپ جانتے ہیں. اب میں ایک بڑی کڑوی سی بات کرنے لگی ہوں، میں کوشش کروں گی بڑی مٹھاس سے کروں، لیکن بات سچ ہے کیونکہ ٹروتھ از بٹر. گھر جا کر تدبر کیجیے گا، کیونکہ ہم صرف آج تدبر کریں گے، ہم تفسیر نہیں کر رہے. مکہ والوں کا عقیدہ کیا ہے سوچئے گا. عام طور پہ ان کو پکاریں اور بڑا کام آئے، بڑی مشکل آئے تو اوپر والے کو. آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے لے لیتے ہیں. کوئی بڑی لینی ہوگی نا اسے اولاد تو جائیں گے عبداللہ شاہ غازی کے دربار پہ، جائیں گے عبد القادر جیلانی صاحب سے، وہاں سے لے کے آئیں گے. یعنی اس سے اپوزٹ ہے. اینڈ اٹس ورس دین دیم. شاید سمجھ آئی، نہیں آئی تو چھوڑ دیجیے. خیر اب کیا ہوا؟ اللہ کا نبی آیا،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلا پیغام دیا کہ جو ان کو بتا کے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ ہم پڑھیں گے اسی سفر میں آگے جا کے۔ اب ہوا کیا، جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے نا تو اس کا ایک آفٹر ایفیکٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں عقیدہ بدل جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ سوچا کہ اللہ ایک ہے اور وہ میرا حساب لے گا، مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، اور میرے ہر چھوٹے بڑے کام پہ وہ پوچھے گا۔ اب آپ نے کیا کیا، مکہ والوں کا ایک عقیدہ اور بن گیا۔ کیا کہتے تھے؟ اول تو قیامت آنی نہیں ہے، قیامت کا انکار کرتے تھے۔ کچھ کہتے تھے کیونکہ اختلاف کر رہے ہیں نا، الذی ہم فیہ مختلفون، اور جہاں لفظ مختلفون بڑا اہم ہے۔ اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کلاس بن کے بیٹھے ہوتے تو میں آپ کو یختلفون اور مختلفون کا فرق بتا کے حیران کرتی کہ اللہ کے کلام کے ایک ایک لفظ میں غور کر کے دیکھیں، ہم پریشان ہو جائیں گے۔ یہ ایک سمندر ہے، اس کو ہم اتنی جلدی نہیں پی سکتے، لیکن ایک ایک گھونٹ ہمارے ہاتھ میں جو بھی آئے گا۔ مکہ والوں میں گھر گھر موضوع سخن یا کہہ لیجئے چھ مگویاں یہی بات تھی، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ ایک نئی بات لے کے آ گیا ہے، یہ کیا ہو گیا اس کو، ہم نے تو آج تک یہ باتیں نہیں سنی۔ کیا ہمارے بڑے اچھے نہیں تھے؟ کیا ہمارے بزرگوں کو دین نہیں پتا تھا؟ جب بھی حق کسی سوسائٹی میں آئے گا لوگ ایسی ہی باتیں کریں گے۔ تو جب لوگوں سے یہ باتیں ادھر ادھر پھیلی، جیسے آپ کہہ لیجیے اس دور میں تو لوگ چوپالوں پہ بیٹھتے، راتوں کو بیٹھ کے سارے کام کرا کے، وہ بیٹھکیں سی ہوتی تھی کھلی جگہوں میں، چوپال لگا کے ساری رات بیٹھتے۔ اب اس میں کیلو کالی ہے نا، گوسپس، ادھر کی بات ادھر، آج اس کو آپ چٹ چٹ کہہ لیں، آپ اس کا نام کوئی اور بھی رکھ لیں، لیکن ہر جگہ ایک ہی پیغام تھا۔ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم مرو گے اور مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے؟ کچھ کیا کہتے کہ قیامت نہیں آئے گی، یعنی اختلاف کیا تھا؟ کچھ کہتے تھے قیامت کوئی نہیں آنی، مریں گے تو مٹی۔ آخری آیت بھی سورت کی آپ دیکھیں گے، فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہتے تھے بن کے مٹی، بس ختم ہو جائیں گے، ایک عقیدہ۔ آج اس عقیدے کو ہم کہتے ہیں ایگنوسٹک ہونا، اردو میں اس کو دہریت کہتے ہیں۔ آپ کا تو بہت لوگوں سے واسطہ پڑے گا، مجھے سفر میں جتنے بھی لوگ ملتے ہیں، ٹریولنگ کے دوران بہت لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے۔ ہمارے اس ملک کے مور دین 80% جو بیسک نارویجین ہیں، دے آر ایگنوسٹکس۔ ایک ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا، یہ دنیا کیا ہے، کو انسیڈنسز، اتفاق و حادثات کا مجموعہ۔ اچھا یہ سب کیسے چل رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ مدر نیچر کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو بھئی یہ جہاز کیسے چل رہا ہے؟ کوئی ہے پائلٹ؟ وہ تو ہے، تو یہ جہاز خود کیوں نہیں چلتا؟ اس کا جواب کوئی نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے اس معاشرے میں یہ آواز بہت نہیں تھی کہ مرنے کے بعد جئیں گے، اور جینے کے بعد جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں کریں گے اس کا ہم سے حساب ہوگا۔ اللہ نے ڈانٹا، اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، اتنی بڑی ڈانٹ ہے، ان اور ماں، کس بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں؟ جیسے بچے کو آپ دیکھیں نا ذرا بحث کرتے تو جا کے کان سے پکڑ کے کہتے ہیں یہ باتیں تمہارے کرنے والی ہیں، ایسے کرتے ہیں باتیں۔ چھوٹے بھائی کو یہ کہتے ہیں عن النبأ العظیم، یہ بہت بڑی نبا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ حالانکہ اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی کی ذات بھی مراد ہے، آخرت بھی ہے، سب ہے، لیکن اگلی آیتوں سے پتہ چل رہا ہے یہ قیامت کا انکار ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ تو جواب بہت واضح ہے، حساب کتاب سے ہی تو ڈر لگتا ہے۔ ہم بیٹھ کے سننا پسند کرتے ہیں، لیکن ہم بعد میں ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے، کیونکہ جب ٹیسٹ دیں گے تو پتہ لگ جائے گا کتنا صحیح سنا کتنا غلط۔ دیکھیے دنیا میں سب سے مشکل پیپر کس چیز کا ہوتا ہے؟ میتھ، اور میرا فیورٹ۔ مشکل ہے کیا ہے، لیکن جو مزہ میتھ آتا، اور میتھ مجھے کیوں پسند تھا، واحد سبجیکٹ ہے جس میں آپ کو پورے نمبر ملتے ہیں، کیونکہ ہماری کنجوس ٹیچریں ہر جگہ سے 1-2 نمبر ضرور کاٹتی تھی، اردو کے پیپر میں اور سائنس میں، جو بھی۔ میں نے ایک ٹیچر سے پوچھا آپ نے یہ کس چیز کے کاٹے ہیں؟ کہتی اس لیے کہ پورے دے نہیں سکتے۔ صرف میتھ ایسا سبجیکٹ تھا جس میں 100/100 آتے تھے، الحمدللہ۔ اب آپ سوچئے کہ حساب کتاب بڑا مشکل ہے، لوگ یہ چاہتے ہی نہیں کہ ان سے کچھ پوچھا جائے۔ آپ اپنے اوپر لیں، صرف ہسبینڈ 1 مہینے کے حساب کتاب کی خبر لے لیں۔ کچھ ہسبینڈ ایسے ہیں وہی کماتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے ہاتھ میں جو بھی مہینے کا خرچہ دے دیں، الحمدللہ وہ تو پوچھتے ہی نہیں ہیں
لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ بیگم 1 مہینے کا جو خرچ دیا تھا ذرا بتاؤ کدھر خرچ ہوا ہے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، حساب مشکل لگتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جواب دہی ہوتی ہے۔ تو لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس دنیا میں کھائیں پئیں، تھوڑی بہت عبادت کریں، سب کچھ کریں، لیکن ہم سے حساب نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں ہاؤ از اٹ پاسبل، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اس میں تو اتنی بڑی ڈانٹ ہے کہ دل بند ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے پنجابی میں یا اردو میں ہم کہتے ہیں لگ بتا جائے گا، یہ موج اور مستیاں کرتے ہو۔ دیکھیے حضرت علی کا ایک واقعہ سنا دیتی ہوں، آپ کو بالکل بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک کافر ان کے پاس آیا، کہنے لگا تم مسلمان کتنے ناسمجھ ہو۔ چوٹ ان پہ کی تھی، کیا آپ ناسمجھ ہے؟ اب میں ویسے نہیں کہہ رہی تو بدل رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کیا بیوقوفی دیکھی ہے؟ کہنے لگے ایک اندیکھی دنیا جس کو تم آخرت کہتے ہو، اس کے تصور میں تم آج کی اس دنیا کو ضائع کر رہے ہو۔ بیوقوف نہیں ہو، یعنی ادھار کی امید میں نقد چھوڑ رہے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ تو بہت فلشنس ہے، بیوقوفی۔ موج کرو، ایٹ ڈرنک بی میری، مزہ کرو، جو دنیا میں ہے دیکھی جائے گی کل، آج جیو کل کیا ہوگا، لیٹ اینڈ لیٹ ٹو لیو۔ تو حضرت علی اب ہمارے جیسے امبیرسڈ مسلم ہوتے نا تو واقعی کہتے ریئلی از ویری کنفیوزنگ، لیکن انہوں نے بہت ہی پیاری بات کی۔ کہنے لگے میرے دوست، دیکھیے بات وہ آگے سے کرتا ہے جو کول رہتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے وقتوں میں ایموشنل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، کوئی شرمندہ ہو جاتا ہے، کوئی غصے میں آ جاتا ہے، کوئی گالیاں دینے لگتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے دوست، کیونکہ تبلیغ میں پہلے دوستی ضروری ہوتی ہے۔ کہنے لگے میرے بھائی، تم نے مجھے یہ کہا، ٹھیک ہے، تمہارا عقیدہ کہ قیامت نہیں آنی اور کوئی حساب کتاب نہیں، ایسی فضول باتیں ہیں مولویوں کی، مان لیتے ہیں، مان لیا، میرا کیا گیا؟ دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہوں، ایک تو مجھے اس سے دنیا میں سکون ملتا ہے، میں آخرت میں اجر کی امید پہ کچھ خرچ کر دیتا ہوں، تو چلو جس کو دیتا ہوں اس کا بھلا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر نہ بھی قیامت آئی تو میری یہ نیکیاں مجھے دنیا میں کچھ نہ کچھ خوشی، سکون، اطمینان تو دے ہی رہی ہیں نا۔ لیکن تم سوچو، اگر میرا عقیدہ ٹھیک ہوا تو کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ بات سمجھے؟ اس بات پہ وہ شخص کام کیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو آخری بات کر کے آگے چلتی ہوں۔ اتنی بڑی آخرت، اتنی بڑی حقیقت چانس پہ رکھی ہوئی ہے، ہم تو یہاں سے ایئرپورٹ تک چانس کی ٹکٹ کے بھروسے پہ جاتے بھی نہیں ہیں۔ پہلے بتاؤ کنفرم میں تو جائیں گے، کیا ہوگا؟ نہیں ملے گی تو واپس آ جائیں گے، اگلا جہاز لے لیں گے۔ لیکن آخرت کے معاملے میں بہت سارے لوگوں کا عملی طور پہ یہی رویہ ہوتا ہے، لیٹ سی، دیکھیں گے جو ہوگا، جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو یہ دیکھا جائے گا بڑا آسان نہیں ہے، کیونکہ دیر از نو یو ٹرن، دیر از نو راؤنڈ اباؤٹ، ون وے روڈ ہے، جو گزر گیا مائل وہ گزر گیا، وہ واپس نہیں آنا۔ پچھلے ویک آپ اور میں ادھر ملے تھے، یہ بیچ کے 7 دن گزر گئے، آپ آج آ گئے، آج کا دن گزر گیا، اگلے دفعہ اور بہت آئیں گے پر یہ دن گزر گیا۔ ہر رات مجھے آپ کو یہی سکھاتی ہے، اس لیے اب اگلی آیتوں پہ غور کریں۔ قیامت کی آنے کی دلیل ہے، دیکھنے میں ایسے لگے گا بھی آپ کو کہ ہم دنیا کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ اس یونیورس سے روز آپ کو مجھے موت اور زندگی دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیے صبح ہوتی ہے پھر رات ہو جاتی، رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، گرمی آتی ہے پھر سردی آتی ہے، پھول لگتے ہیں، پتے لگتے ہیں، پھر جھڑتے ہیں۔ کیا ہم 4 سیزنز میں 2-3 دفعہ قیامت کا منظر نہیں دیکھتے؟ کیا آج کل باہر درختوں پہ قیامت نہیں آ رہی؟ ابھی 2 ماہ پہلے تو سبز پتوں سے بھرے ہوئے تھے، 1 ماہ پہلے پیلی اور سرخ ڈالیاں تھیں، آج آدھے پتے اتر چکے ہیں، اور 1-2 ہوا چلی۔ دیکھیے گا آپ آج گن کے جائیے جاتے ہوئے اگر نظر آئیں کہ جس درخت پہ اتنے پتے اگلے ویک اتنے بھی نہیں ہونے۔ اور سردیوں میں کیا لگتا ہے، اور 2 ویک 3 ویک چلے 1 مہینے بعد درخت ایسے ہوتے ہیں وہ ماں جس کے سارے بچے مر گئے، اداس منظر۔ سردیاں کی مشکل، سردیاں کیوں اداس لگتی ہیں؟ ہر چیز آپ کو اداسی دکھاتی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اتار کے پھینک دیں ان درختوں کو، لگتا ہی نہیں کہ کبھی اس پہ کچھ ہوگا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سوکھی بیلیں پڑی رہتی ہیں، اور جب سمر کے بعد آپ دیکھتے ہیں ایسی بہار آتی ہے، جب ونٹر کے بعد سپرنگ آتا ہے تو انہیں میں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اگاتی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک دیا تھا میسیج، انگور کی بیل اور ہماری اولادیں، اس میں یہی کہا تھا کہ سوکھی بیلوں کو ہم سردیوں میں اتارتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ
اگلی دفعہ وہ پھر ہری ہو جاتی ہیں. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے یہ کائنات ہر روز بول بول کے آپ کو اور مجھے اس مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا سبق دیتی ہے. کیسے دیتی ہے آئیے دیکھتے ہیں. آیت 6 أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ اللہ کہتے سوچو، کم آن تھنک. کیا کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں یعنی مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش بنا دیا. کیا تم مالک کی یہ ساری قدرتیں نہیں دیکھتے؟ آپ بولے ہم دیکھتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنا دیا. کام کرتے ہو، بھاگ دوڑ کرتے ہو، رات کو سو جاتے ہو، تمہاری ساری ایکٹیویٹیز رات کو ختم ہو جاتی ہیں. نوم کیا صبات، آرام کا وقت. دیکھیے رات نہ ہوتی تو کبھی ہم سوتے اللہ ماشاء اللہ، اور اگر واقعی رات نہ ہوتی تو ہم اور کمانے کے لیے اور خریدنے کے لیے گھروں میں بھی نہ آتے. جب مغرب کا وقت آتا ہے نا پھر دل کو ہول پڑتا ہے اب گھر جانا چاہیے. چلیں ناروے میں تو مجبوری ہے، آگے دن ہی اتنے چھوٹے ہو جانے ہیں، لیکن عموماً رات کے ساتھ ہی ایک کٹنے کی فیلنگ آتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ زمین جو ہے نا ہم نے اس کو تمہارا فرش بنا دیا. کیا ہے یہ زمین؟ آگ کا ایک گولا ہے، ایک لٹو ہے جس کے اندر سلفر بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، فاسفورس بھی ہے. یہ جو میتھین سوئی گیس نکلتی یہ کیا ہے؟ آگ لگانے والی چیزیں ہیں. اور آپ اور میں اس پہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو تو یہ مسلسل گھوم رہی ہے. اس کی روٹیشن ایک اپنی ہے، ایک سورج کے گرد ہے. کبھی آپ کو مجھے احساس ہو 5-6 گھنٹے ڈرائیو کر کے ہم کہتے ہیں میں چکر آ رہے ہیں، پاکستان سے آ جائیں 2 دن جیٹ لاک نہیں جاتا. یہ زمین کتنا گھوم رہی ہے. آپ کو اگر وقت ہوا تو اینڈ پہ ایک پریزنٹیشن دکھاتے ہیں اور آپ خود بھی جائیے گوگل پہ سرچ کریں روٹیشن آف ارتھ، اور جو پڑھ رہے ہیں اس کی جا کے دیکھیے ہبل کی تصویریں. آپ کو بے شمار چیزیں ملیں گی جس کو دیکھ کر آپ کہیں گے واہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور آپ اور میں تقریباً میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے 10 منٹ پہلے مائک لے لیا تھا جی، 35 منٹ ہوئے ہیں ابھی ادھر یہ بات شروع ہوئے. آپ اور میں اسی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھنے کے باوجود اس وقت میں کئی میل کا سفر طے کر لیا ہے زمین کے ریڈیس کے ارد گرد، اور ہر جگہ آپ کی میری مہریں لگ چکی ہیں ما قدموا وآثارہم کی صورت میں. تو یہ زمین اتنی تیزی سے چلتی ہے بھی گرم، لیکن ہمیں کیسے جیسے مہاد میٹرس. آپ سوچیے بہت سخت ہو سکتی تھی نا، پاؤں رکھتے تو کٹک کے اوپر پڑتے، اور اتنی نرم ہوتی فارم کی طرح کے پاؤں رکھتے تو ہم کئی فٹ نیچے گئے ہوتے، پھر کوئی کھینچ کے نکالتا پھر آتا. کتنا بیلنس رکھا ہے اللہ نے اس زمین کا. یہ کس نے کیا؟ اور والجبال اوتادا، پہاڑوں کے کیل ٹھوکے، میخیں، نیلز. آپ دیکھیے کہ جیسے یہ ٹیبل ہے، عام سے سمجھ لیجئے کہ یہ ٹانگ اس کے اندر لگائی ہوگی تو یہاں کیل لگایا ہوگا نا. عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا، 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے ایک نیل لگاتے ہیں. یہ جو زمین ہے نا اس کا کرسٹ ہے، ایک اوپر کا کور ہے ایک اندر کا کور ہے. ان دونوں کو اوپر نیچے رکھ کے اللہ نے اوپر پہاڑوں کی میخیں لگا دی. اور وہ کیسے پہاڑ ہیں سبحان اللہ. آپ نے میں نے تو براؤن کالے بھورے دیکھے ہیں نا، آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے کلرڈ پہاڑ ہے. ایسے لگتا ہے جیسے وہ چنری کا دوپٹہ ہے، اتنے لال پیلے رنگ ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. ایسے لگتا ہے یہ سب آرٹیفیشل ہے، لیکن اللہ نے اس زمین کے اوپر ان پہاڑوں کو رکھا. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے نا تو یہ زمین رول ہوتی رہتی، جیسے ٹھوک دیا. اب یہ ٹیبل اوپر فکس ہو گیا نا، کیل اتاریں گے تو ہو سکتا ہے یہ ٹانگیں ادھر ہوں، ٹیبل کا اوپر کا ٹاپ الگ ہو جائے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا. جوڑا بھی کیا چیز ہے؟ کائنات کی ہر چیز جوڑا ہے، آپ کو پتا، سوائے ایک ہستی کے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اس لیے بے جوڑ نہیں رہنا چاہیے، پسندیدہ نہیں ہے. عورت کا جوڑ مرد کے ساتھ ہے، اور اسی طرح اللہ نے دنیا میں رات کا جوڑا، دن، گرمی سردی، آسمان زمین، سورج چاند، ہر چیز جوڑے میں. ایون اگر آپ ایک چھوٹے سے ایٹم کو دیکھ لیں تو الیکٹران اور پروٹون جوڑے ہیں. اللہ نے اس کائنات سے ثابت کیا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، باقی ہر چیز جوڑے میں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کبھی اپنے پاس سوتا بچہ دیکھا
جتنا پیار سوتوں پہ آتا ہے اتنا شرارتیں کرنے والوں پہ تو کوئی نہیں آتا. کبھی اکثر ماں سے بھی میں نے سنی ہے یہ بات، سوتے بچے پہ بہت پیار آتا ہے، ایسے لگتا ہے ہار کے سوئے ہیں کہ اب تو سونا ہی پڑے گا. سارا دن ایک چیز لے کے ہاتھ میں پھر رہے ہیں، میں نے نہیں دینا، میں نہیں دوں گا، نہیں دوں گا. ادھر آنکھیں بند ہوں گی، مٹھیاں کھلتی ہیں اور وہ نوٹ گر جاتا ہے. اسی طرح ہم نے بھی آج مٹھیاں بھیجی ہوئی ہیں، موت کی صورت میں سب کچھ کھل جائے گا. تو نیند کاٹتی ہے، صبات کہتے ہیں کاٹنے کو، ٹو کٹ، یعنی ساری ایکٹیویٹیز کٹتی ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کا لباس. دیکھیے رات کو یہاں لباس کہا گیا، میں بہت سوچتی تھی یہ کیوں، لیکن آپ دیکھیے جیسے اب اس وقت بھی ہم سب نے اپنے جسم پہ کپڑے پہنے ہیں نا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ ہمارے عیب اور ہمارے جسم کے ناقابل ناگوار حصے لوگ دیکھتے ہیں. بہت سارے جسم پہ عیب ہو سکتے ہیں، کپڑوں سے چھپتے ہیں. رات بھی ایک لباس ہے. کیسے؟ اللہ نہ کرے کسی کے اوپر کپڑا نہ ہو تو رات کے اندھیرے میں نہیں نظر آتا نا. یہ کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بڑا کپڑا ہے، ہر ایک اس کے اوپر ڈال دیا جس کے تن پہ کوئی کپڑا بھی نہ ہو. اور اسی طرح رات ہمارے گناہوں کو بھی چھپاتی ہے. رات ہماری اتنی کمیاں چھپاتی ہے، یہ تو ایک اپنی جگہ پورا موضوع ہے. لیکن وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نائٹ شفٹس نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے رات سوئیں اور دن کو کام کریں. یہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کسی کی آج نائٹ شفٹ تو نہیں ہے. دیکھیے یہاں میں آپ کو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن میں نے پاکستان، پیارے پاکستان، ہمارا پاکستان، پاکستان زندہ باد میں لوگوں کو 12 بجے تک سوتے دیکھا ہے، اور اسپیشلی نام لیے بغیر عروس البلاد شہر میں 12 بجے کے بعد دکانیں کھلتی ہیں. ہم کبھی چلے جائیں تو پریشان، کریں تو کیا کریں، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں مرغوں کی طرف. فجر کے بعد اب کیا کریں، سب سو رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں. وہ کہتے تُسی بھی جا کے سو جاؤ. بھئی کیا ہم کیسے سوئیں، اب ہمیں کیوں خراب کریں، ہم نے واپس ادھر ہی جانا ہے. لیکن آدھا ملک سو رہا ہوتا ہے ہمارا صبح کے وقت. یہ بہت بے برکتی ہے. میں کہتی ہوں اگر کوئی صاحب نظر یہ بات پہنچا دے پاکستانیوں تک کہ فجر کے بعد جاگنا شروع کر دو، رزق کے وعدے اللہ نے خود ہی کیے ہوئے. لیکن دن کو کام کرنے کی کیپیسٹی بڑھتی ہے. سچ بات ہے، رات کو آپ جتنا کام کرتے ہیں دن میں آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. بلا وجہ رات کو نہیں جاگنا چاہیے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے. 7 ہیونز. دیکھیے کسی جگہ آپ جائیں، کبھی پرانے لاہور گئے ہوں اور وہاں 100 سال پرانی بلڈنگ کے پاس سے گزریں، کیا ڈر لگتا ہے ہمارے اوپر ہی نہ گر جائے. یہاں سردیوں میں جب برف میلٹ ہوتی ہے اینڈ پہ تو خوف آتا ہے نا، گورنمنٹ بھی لکھ دیتی ہے کہ کسی بھی وقت برف گر سکتی ہے چھت سے. یہ آسمان کتنا پرانا ہے، کل غور کیجئے گا دن میں جاتے ہوئے، کئی 100 سال پرانا. کبھی آپ کو اس کے نیچے سے گزرتے ہوئے ڈر لگا؟ ایور نیو نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا، ایسی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا مجھے، اور یہ کہنے والے اور سننے والے دونوں مسلم ہیں، کہیں گے اتنی اولڈ بک پڑھنے جاتی ہو، اتنی پرانا قرآن پڑھنے لگے، ادھر آؤ ہم تمہیں کچھ اور بتائیں. تو میں نے کہا کہ اتنے پرانے آسمان کے نیچے بھی ہم رہتے ہیں، اتنی پرانی زمین کے اوپر بھی تو بستے ہیں. آپ دیکھیے جس طرح اللہ کی یہ کائنات دیکھ کے نہیں لگتی. کبھی آپ کو لگا کہیں بھی کچھ بھی گڑبڑ ہے؟ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہل تری من فطور، آسمان میں کوئی تمہیں نقص دکھتا ہے؟ فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. تیری نظر تھک کے واپس آ جائے گی لیکن آسمان میں تجھے کوئی جھول نہیں دکھے گا. کیا پتہ چلا کہ اللہ کی چھت اتنی مضبوط بھی اور نئی بھی ہے. ہمارے گھر آج بنے بڑے پیارے، سال بعد تھوڑے سے کم 5 سال بعد کہتے ہیں کوئی کافی گڑبڑ ہو رہی ہے، اور 10-15 سال بعد تو رینوویشن مانگتے ہیں. جس طرح اللہ کی کائنات ایور نیو ہے نا، اسی طرح یاد رکھیے اللہ کا یہ قرآن بھی نیا ہے. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں یہی آیتیں اگر میں نے صبح میں پڑھائی ہیں نا تو میں نے ان کو اور رنگ سے پڑھایا ہے، اور میں اب پڑھا رہی ہوں تو یہ اور رنگ سے پڑھا رہی ہوں. مجھے کبھی پرانا نہیں لگا. کسی سے پوچھیں آپ آئیں، کہتے میں نے کورس کر لیا ہوا ہے، میں نے قرآن پڑھ لیا ہوا ہے. اچھا جی، پھر بس پڑھ جو لیا، اب دوبارہ پھر پیچھے آ جاؤں؟ چلیں ایک چھوٹا سا آپ کا ٹیسٹ لے لیں. نہیں، یہ نہیں لینا. یاد رکھیے اللہ کی ہر چیز خوبصورت ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے تو کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. آپ جہاز میں جب جائیں تو کوشش کر کے میاں سے جھگڑ کے بھی ونڈو سیٹ لیا کریں کہ یہ میری ہے. لیتے ہیں؟ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے باہر کا.
آپ دیکھیے کبھی اس کے باہر دیکھے تو میں کہتی ہوں اللہ تیرے تو آسمانوں پہ بھی جا کے گند نہیں دکھتا، کوئی مٹی نہیں، کوئی دھول نہیں، کچھ نہیں، بلکہ اوپر تو ایک نئی دنیا ہے۔ تو ان چیزوں سے دوستی کریں، ان چیزوں پہ غور و فکر بندے کو سکون بھی دیتا ہے اور اس کو اللہ کے بڑے پن کا بھی احساس ہوتا ہے۔ پھر وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے ایک روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، وہ کیا ہے؟ سورج، آگ کا گولا، دن رات اس میں سے آگ نکل رہی ہے، کتنے فاصلے پہ ہے، کہاں ہے، سبحان اللہ و بحمدی۔ کبھی آپ وہ سارے فگرز اینڈ فیکٹس پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ سورج کا فاصلہ کتنا بیلنسڈ ہے۔ کم ہوتا تو کیا ہوتا، زیادہ ہوتا تو کیا ہوتا، یا ہم جل جاتے یا ہم سردی سے ٹھٹر جاتے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے اتارا بدلیوں میں سے پانی نچڑا ہوا، آسمان سے جو بادل ہے، لگاتار بارش ہوتی ہے۔ کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم دانے اور سبزیاں نکالیں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ اگائیں۔ یہ سارا اتنا خوبصورت نظام کیسے چل رہا ہے؟ اس طرح چل رہا ہے کہ وہ ایک رب ہے۔ اگر دو ہوتے، آپ کہتے ہیں کہ گریکس کا نظریہ کیا ہے؟ 2 گاڈز، ایک آسمان کا، ایک زمین کا، اہرمن اور یزدا، اس کا رد ہے۔ آپ سب سائنس کو تھوڑا بہت کیا بلکہ بہت جانتے ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ زمین و آسمان کی کئی چیزوں کی کوارڈینیشن سے ہو رہا ہے۔ مثلا بادل سمندر سے اٹھتے ہیں، ہوائیں لیتی ہیں اور آسمان سے برستے ہیں۔ اگر سمندر زمین کا خدا اور آسمان کا اور ہوتا تو کوارڈینیشن ہی اتنی نہیں ہونی۔ انہیں کہنا ابھی نہیں بزی، ابھی نہیں فارغ، وہ کہہ رہا جی میں بھیج رہا ہوں اوپر بخارات بنا کر، وہ کہتا نہیں ابھی ہوا فارغ نہیں ہے، وہ کہے گا مشرق میں چلو، وہ مغرب میں۔ انسانیت کو بارش بھی نہیں ملنی تھی، تو کائنات سے ٹیم ورک بھی ملتا ہے۔ یہ سب کچھ کوارڈینیشن کے ساتھ چلتا ہے۔ اور یہ زمین کتنی بڑی ہے، کیا کچھ ہے، میں آپ کے سارے دن کے تھکے ہوئے ذہنوں پہ فگرز کا بوجھ نہیں اس وقت ڈالنا چاہتی، لیکن جب ہم نے ان آیتوں کی ڈیپتھ میں تفسیر کی ہے، کئی فگرز لکھائے ہوئے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے مطالعہ کائنات اور حقائق ہیں جو سائنسی وہ بتائے ہیں، یعنی فگرز ختم ہو جاتے ہیں، کہہ لیجئے زیرو لگا لگا کے آپ کی عقل تھک جاتی ہے، لیکن سورج اور چاند کی وسعتوں کو ہم نہیں جانتے۔ بس جتنا خالی آنکھ سے دکھتا ہے اس کو سامنے رکھ کر سوچ لیں کہ جو رب یہ اتنا کچھ بنا رہا ہے، بناتا ہے، دکھاتا ہے، اس کا کیا اگلا وعدہ سچا نہیں ہے؟ اب اگلے پہ بات ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ یہ ہے جواب اما یتساءلون کا۔ تم لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، دیکھنا قیامت آنی ہے، تمہیں لگ پتہ جانا ہے۔ کیسے آئے گی؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی، وفتحت السماء فکانت ابوابا، حتیٰ کہ آسمان کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے دروازے بن جائے گا، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے، دھول بن کے اڑ جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر کیا ہوگا کوئی جان نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے کہ چند سال پہلے، میرا خیال ہے 4 سال ہو گئے ہوں گے یا 5، بالا کوٹ میں ایک زلزلہ آیا تھا۔ چونکہ ہمارے اپنے ملک کی بات ہے تو ہمیں یاد ہے کتنے گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر جو تھے وہ بدل گئے تھے۔ میں اس وقت امریکہ میں تھی، میرے خیال زیادہ سال ہو گئے ہیں، کیونکہ یہاں آئے بھی ماشاء اللہ 8 سال ہو گئے ہیں، یا اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو ایک ہماری کلاس میں اسٹوڈنٹ آئیں، وہ دیکھنے سے بھی پٹھان نہیں لگتی تھیں، تو پھر ایک دن انہوں نے کلاس میں شیئر کیا تھا کہ وہ جس وقت بالا کوٹ میں زلزلہ آیا تھا وہ وہاں موجود تھی، اسکول گوئنگ تھی، اور وہ اپنے اسکول میں تھی، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جان اس طرح بچائی، یعنی دروازے کی چوکھٹ ہے نا، ادھر کھڑی ہو گئی۔ تو آپ کہتے ہیں پھر یہ سیفسٹ تھنگ ہے اور اللہ کا حکم تھا۔ جو بات اس نے بتائی تھی وہ آپ کو ان آیتوں میں دکھے گی۔ اس نے بتایا تھا کہ ہم جب گھر سے اسکول جاتے تھے نا تو ہمارے اس طرف پہاڑ آتے تھے اور اس طرف کچھ اور تھیں چیزیں، لیکن زلزلے کے بعد وہ پہاڑ یہاں سے ہٹ کے ادھر آ چکے تھے، پورا پہیہ گھوما تھا، اور گھر تو جو گئے تو وہ گئے۔ جو رب دنیا میں دکھا سکتا ہے آج سے، بلکہ جاپان کا زلزلہ تو شاید اس کے بعد آیا ہے۔ جاپان کا کتنا بڑا زلزلہ تھا، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ جو یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے اور قیامتیں، اور ابھی یہ امریکہ میں ہریکین آیا اور ہر سال ہی کہیں کٹرینا اور کہیں ریٹا آتا ہے نا،
لوزیانا میں اور فلوریڈا میں. رب یہ دکھاتا ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی قیامتیں برپا کر رہا ہوں، ایک دن اصل قیامت آئے گی. ذرا سوچے اس دن کیا ہوگا. ذرا سی آواز اس مائک کی اونچی کر دی جائے تو ایک دم کان پریشان ہو جائیں گے. گاڑی ہی چلتے چلتے ایک دم بریک لگائیں تو چرچراتے ہوئے آپ کے پہیے جو بند ہوتے ہیں. یہ جو قیامت کی جو ساری آوازیں ہیں وہ انشاءاللہ ادھر آگے کئی صورتوں میں ہم مزید اس کے پڑھیں گے، لیکن صرف ایک مثال سے سمجھیں. جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. یاد رکھیے قیامت کے بعد دو میں سے ایک گروپ جوائن کرنا پڑے گا. دیر از نو تھرڈ گروپ، یا جنت یا جہنم. اور جو جہنم میں چلے گئے وہ کون ہوں گے؟ پہلے تو اس کی پہلی آیت ہی دیکھ لیجئے کہ جہنم ایک گھات ہے. گھات کس کو کہتے ہیں؟ مشکل اردو ہو سکتی ہے. شکار کو پھانسنے کے لیے شکاری جو ہوتا ہے نا وہ کہیں جال ڈال دیتا ہے، پھر خود چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ بالکل جانور اس کی رینج میں آتا ہے نا تو اس کی ڈوری کھینچتا ہے. یہ ہے جہنم. جہنم آنکھیں کھول کر دیکھ رہی ہے ان لوگوں کو جن کو اس میں ڈالنا ہے. کون لوگ اس میں جائیں گے؟ للطاغین، طاغی جائیں گے. اور طاغی کا لفظ آپ نے اردو میں کس طرح سنا ہوگا؟ طغیانی. سنا دریا میں طغیانی آ گئی. ٹرانسگریشن، گوئنگ بیونڈ دا لمٹ. دیکھیں گاڑی کھڑی کریں گے نا نیچے آپ، تو آپ دو لائنوں کے بیچ میں کرتے ہیں. ٹکٹ کب ملتا ہے؟ جب لائن کے اوپر یا دوسری گاڑی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ذرا سا قریب کر لیں کہ وہ ڈور نہ کھول سکے. یہ ہے طغیانی. اور طغیانی کو سمجھنا ہے تو طغیانی کیا ہے کہ ریڈ لائٹ تھی اور آپ گاڑی چلا گئے، یہ طغیانی ہے. اور طغیانی پوچھ لیں ٹیکس دینا تھا نہیں دیا. اور طغیانی کیا ہے؟ بجلی کا بل آیا پڑا تھا نہیں دیا. اس کو طغیانیہ کہتے ہیں. کرتا کوئی؟ اللہ کی بنا پہلے سے غم لگا ہوتا ہے. طغیانی وہ ہے کہ اپنی مرضی کرنا. یہ سر کشی، سر کیا ہے؟ ہیڈ، کش سگریٹ کے کش، سر کھینچنا. بس اتنا بھی سمجھ لیں، جس نے اپنی مرضیاں کی ہوں گی نا اللہ کی مرضی کے مقابلے میں، للطاغین مآبا، اس کا ٹھکانہ ہے جہنم. کب تک؟ چلیں دنیا میں بھی آپ ہو سکتا ہے اوور سپیڈ ہو جائیں، یہ تو طغیانی ہے. 80 کی سپیڈ پہ آپ 100 کی گاڑی چلا دیں. دنیا میں کیا جی سزا؟ 2 مہینے جیل میں، 4 مہینے قتل کر دیا تو یہ سزا ہے نا. جہنم قید خانہ ہے. کتنی دیر؟ لابسین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، لمبی مدت. اور احقاب حقب کی جمع ہے، اور حقب کہتے ہیں دنیا کے 80 سالوں کو. ایک روایت ہے ابن کثیر میں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک فرض نماز کا ایک سجدہ کتنا ہوا؟ ہاتھ سے میرے دیکھیں، آدھی رکعت، کیونکہ ایک رکعت چھوڑیں گے تو 2 سجدے چھٹے نا. روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کا ایک سجدہ چھوڑنے کی سزا اگر کسی کو اللہ دے، یعنی اللہ کی بک آف لا میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ معاف کر دے، اس کی مرضی ہے، نہ کرے تو ہم پکڑ نہیں سکتے. اس کی سزا لکھی ہوئی ہے، 80 حقبے جہنم میں جلنا پڑے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی حقبہ کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک حقبہ دنیا کے 80 سالوں کے برابر ہے. تو ایک کی سزا 80، تو 80 انٹو 80 6400 سال جہنم کی کوٹری میں جلنا پڑے گا اس کو، جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی شعور، بغیر کسی غم کے نماز چھوڑ دی. باقی باتوں کو تو پیچھے کر دیں. اور وہ کیسی ہے؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے وہ اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ پینے کے قابل چیز. گرم ہے، ہاٹ ہے. وہاں ٹھنڈک کا تو تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا. بہت پیاس لگے گی تو کیا سرو کیا جائے گا؟ الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا دھون. حمیم کہتے ہیں بوائلنگ واٹر کو، حما بخار کو کہتے ہیں. ٹیمپریچر بہت ہوتا ہے، جسم جلتا ہے. تو حمیم کیا ہے؟ جب وہ مانگیں گے ان کو ملے گا کیا؟ آگے ہم ایک اور جگہ پڑھیں گے، تھور ملے گا، کانٹوں والا کھانا. پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی. اور غساق،
اور غصاق کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کسی کو بنا یہ چکھنے کو بھی نہ دے کچ لہو۔ آپ تو میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں کچھ لوگ، جب زخم کے اندر پیپ اور خون دونوں اکٹھا مل جاتا ہے نا، اس کو غصاق کہتے ہیں۔ آنکھوں سے جو گد نکلتی ہے نا، اس کو بھی غصاق کہتے ہیں۔ اور کھال سکن میں سے جب کبھی جل جائے تو جو لیکوڈز نکلتے ہیں نا، جو رطوبتیں نکلتی ہیں، جس میں بو بھی ہوتی ہے، چکناہٹ بھی ہوتی ہے، اس کو غصاق کہتے ہیں، بدبودار چیز۔ اور غصاق ہر وہ چیز جس کو بڑی مشکل سے ایسے سنیچ کیا جائے، کھینچ کے نکالا جائے۔ اور جزام وفاقہ، پوری سزا ہے، کچھ اللہ نے ایگزیجریشن نہیں کیا، کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ یعنی اب میں آپ اس پہ کچھ نہ بولیں، رب کا معاملہ اور طاغیوں کا معاملہ، اللہ آپ کو مجھے اس سے بچا دے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ان کا ایک قصور کیا تھا؟ دیکھیے اگلی آیت، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، کیئر لیس ایٹیچیوڈ تھا، کہتے تھے کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ اگر آپ کے سامنے، تو دیکھیں میں صرف ترجمہ پڑھ رہی ہوں اور بیچ میں ہلکا سا غور کرا رہی ہوں، کوئی لفظ میرا اپنے پاس سے شاید ہی ہو۔ سزا کیا ہے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے، they were not expecting any type of accounting، کوئی نہیں ہونا، ایسے ہی ڈراتے ہیں، بعد میں سب نے بچ جانا ہے، اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ اور دوسرا جرم، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری ان آیتوں کو جھٹلایا۔ ہر دو قصور ہیں، دیکھیں، حساب کی امید نہیں تھی، موج مستی، اور آیتوں کو جھٹلانا۔ اور جھٹلاتا کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ کافر نہیں جھٹلاتا۔ اگر یہاں ہوتا نا کفروا بآیاتنا، تو آیتوں کا کفر کیا؟ ڈینائی کیا، چھوڑ دو، ریفیوز کرو، مجھے نہیں چاہیے یہ قرآن، میں نہیں مانتا۔ تکذیب مسلمان کرتا ہے کیونکہ کہتا ہے میری ہے، لیکن آیتوں کو اپنے لیے ایک ہرڈل بناتا ہے۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری سزا کس ریفرنس کی بیس پہ ملنی ہے جی؟ جیسے آپ دیکھیں نا کہ پولیس کس کو ٹکٹ دے گی؟ جس کی کیمرے میں تصویر آ گئی، یا کسی نے آنکھوں سے دیکھ لی اوور سپیڈنگ میں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جہنم میں کس بیس پہ ڈالے گا؟ ان کے خلاف چارج شیٹ کیسے ہوگی؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ایک ایک چیز لکھ کے رکھی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کی اکاؤنٹنگ بڑی اسٹرانگ ہے، اس کے ڈاٹا کمپیوٹرز، اس کے حساب کتاب بہت لمبے چوڑے ہیں۔ رائنس کپ کہتے ہیں آپ، اس کا رائنس کپ بڑا اسٹرانگ ہے، 20 50 100 سال پہلے کے بندے کو یوں نکال کے لے آئے گا، بلیو می۔ آپ سوچئے آج جن ملکوں میں ہم بیٹھے ہیں نا، آپ جا کر، یہاں کا مجھے نہیں پتا، امریکہ میں میرے ہسبینڈ کے ساتھ ایک دفعہ بڑا ایک عجیب سا منظر ہوا تھا، ان کے نام کے ساتھ کوئی برتھ سرٹیفکیٹ کسی کا چل رہا تھا۔ یعنی ساری بات چھوڑ دیجئے، ٹائم بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں، جس دن وہ امریکہ میں انٹر ہوئے تھے نا 3 سال کے بیبی کی شکل میں، اس دن کا کوئی اکاؤنٹ ان کا گورنمنٹ کے پیپرز میں ان کی ڈیٹ آف برتھ کی وجہ سے آ رہا تھا، تو اس سے کئی کنفیوژن پیدا ہو رہی تھی۔ بات سمجھ ہے؟ دنیا میں آج یہ ہو گیا کہ آپ ایک تھم لگائیں تو آپ کی ساری ہسٹری کھول دیں وہ۔ تو اللہ کہتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اب کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ، اب چکھو، ہم نہیں زیادہ کریں گے، إِلَّا عَذَابًا، مگر تمہارے لیے صرف عذاب کو۔ چاہتے ہو تو ٹیمپریچر بڑھا دیتے ہیں، 220 نہیں تو 230 تو 240 420، اب صرف ایک چیز میں تمہیں اضافہ ہوگا۔ دنیا میں تو ہم نے تمہیں بہت اضافے دیے، بہت کچھ دیا، یہاں صرف ایک چیز وی کین انکریز، وہ پے نہیں ہے، وہ گھر بڑا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ عذاب بڑا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس برے انجام سے بچائے۔ اب اس کے بعد آخری حصہ آپ جیسے لوگوں کے لیے جو قرآن کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، ان للمتقین مفازا، اس کو پڑھ کے تو مجھے ایسے لگا جیسے لمبا سانس کھینچا، ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے نجات ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ مفاز وہی لفظ ہے جس طرح فوزیہ لفظ کہتے ہیں نا، فائزہ، فائز، مفاز، یعنی چھٹکارا صرف وہاں متقیوں کو ملے گا۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ ایک جملے میں سن لیں، باقی تو بعد کی باتیں۔ کیا ہوتا ہے متقی؟ جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں رائٹیس، یا اردو میں ہم کہتے ہیں پرہیزگار۔ یعنی لفظ متقی کے ساتھ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بہت نیک شخص، ایسے ہے نا، نمازی، متقی، پرہیزگار، داڑھی بھی آئے گی کو مرد ہے، اگر یعنی پورے سنت کے ساتھ، اور عورت ہے تو اس کا پورا اٹائر اسلامکلی دکھتا ہے، ہم سوچتے ہیں متقی وہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
متقی کہتے ہیں اس بندے کو جو خود کو بدلنا چاہے، جس کو اپنے گناہ چبھنے لگ جائیں، جس کو اپنے گناہ میں تھوڑی لذت کم لگے، اب کیا مزہ ہے، چھوڑو بیکار وقت بھی ضائع کیا. یعنی خود کو بدلنے کا ارادہ کرنے والا شخص متقی ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں خدا للمتقین، اگر پہلے ہی متقی بن گئے تو قرآن کیوں پڑھنا؟ یہ تو ایسی ہے کہ جو پہلے سے پڑھا ہوا اس کو اسکول میں داخل کر دیں. تو خود کو چینج کرنے کا ارادہ کرنے والا متقی ہے. اللہ فرماتے ہیں حدائق وعنابا، ان کے لیے وہاں باغ ہیں اور انگور، وکواعب ترابا، اور ہم سن عورتیں، بیویاں، ہم عمر. قواعب کہتے ہیں ایسی عورت جس کا جسمانی ابھار بہت ہو، خوبصورت، اور اترابا ہم عمر. دنیا میں بعض دفعہ شادیاں ہوتی ہیں، عمر کا فرق ہوتا ہے، بعض دفعہ عورت ہوتی ہے لیکن اس میں جسمانی کشش نہیں ہوتی، وہ خوبصورتی نہیں ہوتی جو ایک عورت کا حسن ہے. وہاں کی عورتوں میں یہ اپنے مردوں کے لیے خوبصورتی ہوگی. وکا سندھاقا، اور چھلکتے ہوئے جام. بس آپ اتنا سوچ لیں، ہر وہ چیز جس کو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہوئے چھوڑا تھا متقیوں نے، اللہ وہاں دے گا. یاد رکھیں وہ شراب نہیں ہوگی. شراب عربی میں پینے والی چیز کو کہتے ہیں ڈرنک. جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا ایٹ، کھاؤ، تو ڈرنک پیو. تو مشروب، شربت، شربت روح افزا. تو لفظ شراب سے نہ پریشان ہو. بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ وہاں ایسی شرابیں نہیں دے گا کہ جس سے ماں بہن کا فرق نہ رہے اور خرابی پیدا ہو. اور فرمایا جو جنت کا ایک اور حسن، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہیں سنیں گے وہ اس میں جھوٹی بات اور نہ لغو. یہ بڑی پیاری بات ہے. لغو کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتی ہوں. بڑے اتفاق سے تیار ہو کر گئے کہیں بھی، شادی ہے، کوئی فنکشن ہے، خوب ذہن سوچ کے دل کی تیاری سے گئے، اور وہاں جا کر کسی کی گالی سننی پڑ گئی، کسی نے لغو بات کہہ دی جو آپ کو پسند نہیں تھی، ساری محفل کا حسن خراب ہو جاتا ہے. اور کسی بے تکلف دوست نے کچھ کہہ دیا، کیا لگ رہی ہو، کیا پہن آئی ہو. کوئی چیز جو انسان کی طبیعت پہ بوجھ ڈالے جنت میں وہ بھی نہیں ہوگی. اور ولا کذابا، جھوٹ ہی نہیں ہوگا. جزام میں ربک عطاء حسابا، یہ تیرے رب کی طرف سے ایک جزا ہے، کافی انعام تمہارے لیے. یعنی اس نے گنا ہوا تھا جو کچھ تم کرتے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا. سوچیے ذرا وہ جنت کتنی خوبصورت ہے. کس رب کا یہ تحفہ ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، آسمان و زمین کا رب اور جو اس کے درمیان ہے اس کا رب. اور وہ کیسا ہے؟ لا یملکون منہ خطابا، اس دن اس کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. آج ہم بڑا بولتے ہیں، میں نے اللہ کو ایسے کر لینا، میں نے لاڈ دکھا دینا، میں نے ہنس کے دکھا دینا، میں نے کندھے اچکانے. لا یتکلمون منہ، لا یملکون کی بات ہے، آگے لا یتکلمون بھی آئے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے، اتریں گے، قائم ہوں گے جبرائیل یعنی فرشتے، اور فرشتے صفوں میں. اور لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اور نہیں وہ کلام کریں گے مگر جس کو اجازت دے گا رحمان. یہاں تھوڑا سا تدبر کریں لفظ رحمان پہ. رحمان کے ساتھ کیا آتا ہے؟ بہت پیار کرنے والا، ویری ڈیلیکیٹ، ویری سافٹ. رحمان سے بھی کلام نہیں کر سکتے تو ذرا اس آیت کو بدل کے پڑھو. پھر اس کی شدت دیکھیے کہ لا یتکلمون الا من اذن لہ القہار الجبار. پھر کیا ہوگا؟ یعنی غصے والے رب سے تو بات کرنا دور کی بات ہے، رحمان رحم والے رب سے بھی کوئی بات نہیں کرے گا. قیامت کے میدان میں حدیث میں آتا ہے نفسی نفسی پڑی ہوگی، کوئی نہیں بولے گا، صرف پکار یا جرت کوئی کرے گا تو نبی کریں گے. سب ہی کی بلی بنے ہوئے ڈرے دبکے بیٹھے ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء کرام ان خطاؤں پہ بھی ڈر رہے ہوں گے جو اللہ نے معاف کر دی ہیں ان کی. وقال صوابا، اور جو بات کرے گا وہ بالکل سیدھی کرے گا. اور فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے وہ بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ. یہ ہے اب آخری بات آپ کو مجھے، الحمدللہ ابھی زندہ ہے، ابھی موجود ہے. دیکھیے پچھلے ویک سے آج تک چانسز تھے، چانس تو نہیں کہنا چاہیے، اٹ واز پاسبل کہ ہم میں سے کوئی مر جاتا، بیمار ہوتا، بستر پہ ہوتا، لیکن آج ہم زندہ ہیں. یہ زندگی اللہ کا تحفہ ہے، اور خاص طور پہ وہ زندگی جو شعور کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آئیے ادھر شاہین شناز.
ہماری یہ بہن جو ہمارے لیے یہ کافی ماشاءاللہ اس میں ہیلپ کر رہی ہیں، اس پچھلے ویک سے اس کے بیچ میں ان کو تھوڑا سا بیماری کا کچھ فیس کرنا پڑا، یہ آپ کو بتاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، ایکچولی میرے جو ہے نا پیچھے لوڈا کو میرے چیسٹ میں بہت زیادہ پین ہوئی، اتنی زیادہ تھی، اور زیادہ تر یہی لگ رہا تھا کہ یہ ہٹے وقت ہے یا پھر کوئی لنگنے وغیرہ کا ہے نا۔ تو جب میں لے کے وقت پہنچی ہوں تو انہوں نے این گنگ مجھے جو ہے نا وہ ایمبولینس سے منگوا کے تو آگے اولور سکے بھیج دیا گیا۔ تو وہاں میں ایک رات ہی رہ کے آئی ہوں آبزرویشن میں۔ تو اس میں یوں لگ رہا تھا، ویسے تو ظاہری بات ہے کہ یوں اپنے آپ کو جب جا رہی تھی اسی ایمبولینس میں تو یوں لگ رہا تھا کہ بس پتہ نہیں واپس آتی ہوں کہ نہیں، بہت سارے خیال آ رہے تھے، لیکن ساتھ میں یہ دعا کری تھی اللہ میاں کہ جو قرآن کے ساتھ جڑی ہوں تو چلو یہ تو کمپلیٹ کر لوں۔ اور جب سچی بات ہے انسان پہ خود پہ بنتی ہے نا تو پھر بہت ساری چیزیں اپنا بندہ نا اپنا پچھلے، جیسے کوئی مجھے جو لگ رہا ہے جیسے میرے آگے نا کوئی فلم چل رہی ہے، تو کہتے بہت کچھ ابھی تو مجھے اپنے آپ کو رہتے کرنا ہے۔ تو الحمدللہ کہ آج آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں، حالانکہ اتنی پوری ٹھیک بھی نہیں ہوں لیکن پھر بھی آج کھڑی ہوں، تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ بہت ساری جو مجھے میں غلطیاں ہیں یا عیب ہیں ان کو مجھے رہتے کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ٹائم دیا ہوا ہے۔ آج سے 5 سال پہلے بھی میں اس سے بھی بری حالت سے بچی ہوں، لیکن دیکھیں نا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور ہم سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، تو ہمیں یہ اس پہ سیکھنا چاہیے اور عمل کرنے کے اللہ میں ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ۔ اس کو کھولیے۔ اور میرے سے جب ان کی بات ہوئی تو انہوں نے مجھے پتا کیا کہا، میں اس جملے پہ بھی اتنا بعد میں غور کرتی رہی کیونکہ میں ایک دم پریشان ہوگی ان کے بارے میں سن کے۔ تو جب میری ان سے بات تھی تو مجھے کہتی استاذہ یہ کلاس چلتی رہے گی اگر مجھے بھی کچھ ہو گیا تو، اور مجھے بھی سچی بات ہے ان کی تکلیف، اور جس دن یہ ہوا اس اگلے دوسرے دن کی یہ بات تھی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم میں سے کس کو کیا پتہ ہے، دن رات موت اور زندگی کو ہاتھوں میں کھیلتا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، برحق کا یہ دن۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کا جی چاہے، نوٹ کیجئے اس لفظ کو، جس کا جی چاہے، نو کمپلشن، لا اکراہ فی الدین، جس کا دل چاہے، یہ تو من کا سودا ہے۔ اتخذ الی ربہ مآبا، اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے، ٹیک اے یو ٹرن، ٹیک ایگزٹ، بس۔ اور اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا جو قریب آ لگا ہے۔ اور ہوگا کیا اس دن؟ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، اس کو ذرا سوچئے گا، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر اس دن پکار اٹھے گا کاش میں خاک ہوتا۔ اللہ ایمان کی وجہ سے وہاں بہت فائدے دے گا۔ اس دن کافر کو پتہ چلے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ کب ہوگا؟ حدیث سن لیجئے، اس کے بعد ہم تلاوت سنیں گے، نہیں پہلے تلاوت۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کا بھی حساب کرے گا، حتیٰ کہ وہ بکری جس کا سینگ تھا، ہارن تھا، اس نے دوسری بکری کو سینگ مارا جس کا سینگ نہیں تھا، تو اللہ دونوں کو طلب کرے گا ادھر آؤ، کمن مالک یوم الدین ہے، حساب ہوگا۔ پھر اس بکری کو سینگ دیا جائے گا جس کو دنیا میں پڑا تھا، اور کہا جائے گا اب تو اس کو مار، بدلہ لے لے برابر کا۔ وہ دے دے گی، مار دے گی۔ جب یہ دونوں ہو جائیں گے تو اللہ حکم دے گا اب مٹی بن جاؤ، کیونکہ جانوروں کے لیے بس اتنا ہی ہے۔ جب کافر یہ منظر دیکھ رہا ہوگا کہ آج کافر برابر پہ چھوٹ گیا تو کہے گا کاش، فیقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ تو یہ تھی سورۃ نبأ۔ آئیے اب دوبارہ اس کی تلاوت سنتے ہیں، آنکھیں بند کر لیں یا کھول